وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه بس رہا وہ شخص جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں بس وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حسابا يسيرا بس ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اس صورت کے شروع کی آیات میں، اور اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، زمین برابر کر دی جائے گی، اس کو لمبا کر کے ہموار کر دیا جائے گا، زمین خالی ہو جائے گی، اور آسمان اور زمین یہ کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم پر کان لگا کر، اللہ کے حکم کو سن کر وہ یہ کام کریں گے، اور ان کو یہی کرنا چاہیے، اللہ کا حکم سننا چاہیے۔ تو قیامت کا تذکرہ پڑھا، پھر پڑھا کہ انسان اپنے رب کے لیے سخت کوشش کرنے والا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ تو قیامت کا تذکرہ ہے اس صورت کے شروع میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب قیامت کے روز لوگوں کی جو دو قسمیں ہیں ان کا ذکر شروع کیا ہے۔ پہلی قسم اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو روز قیامت پیش ہوں گے اور ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تو اس شخص کا حساب بہت آسان ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ یہاں آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ یہاں آسان حساب کتاب سے مراد اللہ کے حضور ایک پیشی ہے جو ہر بندے کو دینی ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، ہر شخص کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ ہاں اب لوگوں کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت تو وہ ہے کہ اللہ نے جس شخص سے سوال جواب شروع کر دیا، نکاح شروع کر دیا، بعض پرس شروع کر دی کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دیں تو تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، صحت دی تھی، کیا 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 نہ کیا،
یہ کیا تو کیوں کیا، جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ تو عذاب اس کو دیا جائے گا، من نوقش عذب، جس سے بھی نقاش ہوگا اس کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ایک حساب کتاب کی صورت یہ ہے کہ بس ایک بندے نے آنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کا اعمال نامہ پیش ہونا ہے، اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا لیکن اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، اس سے بس صرف نظر کر لیا جائے گا۔ تو یہ مراد ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا سے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، بعض احادیث میں ان کا ذکر ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں یاد کرائیں گے یا بعض کو کرائیں گے بعض کو نہیں کرائیں گے، یہ تفصیلات اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہاں آسان حساب سے مراد اللہ کے سامنے بس پیشی ہے، حساب پیش ہونا ہے جس پر باز پرس نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوگا تو وہ جس سے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے تو وہ پھنس جائے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے پھر یہ آیتیں پڑھی، یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ انشقاق کی، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مومن کا آسان حساب ہوگا، تو جس کا آسان حساب ہو، حساب تو اس کا بھی ہو رہا ہے جس کا آسان حساب ہو رہا ہے، آپ تو فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا وہ پھنس گیا، اس سے تو محسوس ہو رہا کہ جس کا آسان حساب ہوا یا جس کا مشکل حساب ہوا دونوں صورتوں میں وہ پھنس گیا، تو آپ تو فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ پھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کا آسان حساب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عائشہ، یہ جو قرآن کریم میں آسان حساب کی بات ہے اس سے مراد حساب سوال و جواب نہیں ہے، اس سے مراد تو ذالک العرض، وہاں تو اس سے مراد تو صرف پیشی ہے، بس یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حساب کتاب اس کا بھی ہونا ہے، نامہ اعمال اس کا بھی ہونا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال پہ سوال ہی کوئی نہیں ہونا، تو بس وہ ایک پیشی ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ورنہ جس سے بھی سوال جواب شروع ہو گیا تو وہ پھنس گیا ہے۔ ہر آدمی کی ہے، اللہ کے سامنے بھی ہر آدمی کی پیشی ہے اور جہنم میں بھی ہر آدمی کی پیشی ہے، ہر ایک کی، چاہے وہ کوئی نبی ہے، ہر ایک کی۔ سورہ جی سورہ مریم میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ اس پہ وارد ہوگا، کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ نے یہ چیز اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، اللہ ہر شخص کو وہاں سے گزاریں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہر بندہ وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا نا، پل صراط سے، وہ جہنم کے اوپر پیشی ہے ہر بندے کی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ پھر یہ چیز لازمی ہے، اللہ نے چیز اپنے پر لازم کر رکھی ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقی لوگوں کو وہاں سے نجات دے دیں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اور ظالموں کو وہیں پڑا رہنے دیں گے۔ تو یہ جہنم میں بھی ہر بندے کی پیشی ہے، وہ جہنم کے اوپر سے بڑی ہولناک ہے، اور یہ حساب کتاب بھی ہر بندے کا اس معنی میں ہونا ہے کہ اعمال نامہ ہر بندے کو دیا جائے گا، اور اس سے اعمال نامہ اس کا گویا کہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سوال و جواب کریں، نقاش کریں، یا اللہ رب العالمین صرف نظر کریں، تو آسان حساب سے مراد صرف نظر ہے، اللہ کوئی سوال ہی نہیں کریں گے۔ تو اسے اللہ کی پیشی کے بعد کس راہ سے گزرنا پڑے گا؟ محسوس تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ پچھلے لیکچر میں نے حدیث پیش کی تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ کوئی بھی چیز سنتی جس کا ان کو پتہ نہ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، حتیٰ کہ ان کو اس کا پتہ لگ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا من حوسب عذب، جس کا بھی حساب ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا تو بڑا آسان حساب ہوگا، یعنی نیک شخص کا، آپ فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہاں ایک انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اس کا آسان حساب ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انما ذالک العرض، اے عائشہ یہ تو عرض ہے، یہ تو پیشی ہے بس، یہ اس سے مراد حساب نہیں ہے۔ ولیکن من نوقش الحساب یہلک، جس سے بھی نقاش شروع ہو گیا، سوال و جواب شروع ہو گیا، باز پرس شروع ہو گئی، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک جو حساب جو آسان حساب ہے اس سے مراد پیشی ہے،
اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی ذکر کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جس کو بھی اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہ ایک آیت قرآن پاک اس کے بعد پڑھتے ہیں. جی سورہ غاشیہ کی آیت ہے ثم ان علینا حسابہم، تو اس پہ جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کے آیات کا جواب دینا چاہیے، لیکن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، اکٹھے ہو کر اس کو ہر بندہ دل میں پڑھے اپنے. تو بالکل پڑھنا چاہیے، آیات کا جواب دینا چاہیے، آیات کے مطابق ریئیکٹ کرنا چاہیے. جنت کی آیتیں ہوں اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، جہنم کی آیتیں ہوں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، حساب کی آیتیں ہوں اللہ سے آسان حساب کا سوال کرنا چاہیے. صرف ثم ان علینا حسابہم پہ نہیں، جہاں بھی حساب کی آیتیں ہیں، مثلا یہ آیت آئے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ جو آیتیں ہیں کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ تو خوشی سے چلا اٹھے گا کہ آؤ لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو. تو بہرحال یہ نیک لوگ ہیں جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کا حساب آسان ہوگا. یہاں حساب سے مراد حساب نہیں ہے، یہاں حساب سے مراد تو صرف پیشی ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا، بڑا خوش و خرم. مسرور بڑا خوش، اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش لوٹے گا. اپنے گھر والوں سے مراد یعنی جب اس کا حساب ہوگا، حساب کے بعد وہ دوبارہ گھر والوں کے پاس آئے گا، اپنے جاننے والوں کے پاس، تو وہ بڑا خوش ہوگا. یا گھر والوں سے مراد جب جنت میں وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، جو اس کے گھر والے جنت میں ہوں گے، اس کی بیویاں جو جنت میں ہوں گی، حوریں وغیرہ، یا جو بھی اس کے وہاں گھر والے ہوں گے، تو جب وہاں لوٹے گا جنت میں تو وہ بڑا ہنسی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. اس کا اگلے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے، وہ خوش و خرم اپنے اہل کی طرف لوٹے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. یہ دوسرا شخص ہے. اور میں نے ذکر کیا آپ سے کہ لوگوں کی بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہیں. ہم جتنی مرضی تقسیم بنا لیں، فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، پھر کفار کی الگ قسمیں ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. مسلمانوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، کئی گروہ بنے ہوئے ہیں. یہ دائیں ہاتھ میں جی دائیں ہاتھ، کیا؟ بائیں ہاتھ. جی یہ بھی ذکر کرتا ہوں. تو بنیادی طور پہ لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے، اور دوسرا جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے. بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جہنمی ہے. بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہیں. باقی ان اقسام میں مزید تفصیل میں اگر ہم چلے جائیں تو مزید تفصیل بھی ہو سکتی ہے. اچھے لوگوں کی بھی مزید تفصیلات ہو سکتی ہیں، برے لوگوں کی بھی مزید تفصیلات ہو سکتی ہیں. اچھے لوگوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ السابقون ہیں، کچھ اصحاب الیمین ہیں. تو اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے، تو درجہ بندیاں وغیرہ. تو برے لوگوں کی بھی درجہ بندیاں ہیں، تقسیم ہے. تو یہ دوسری قسم ہے. جو بڑی ایک قسم ہے جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسری قسم جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. یہاں ذکر ہے پیٹھ کے پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اس کو اس کا اعمال نامہ سامنے سے نہیں دیا جائے گا. اگر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو دیا کس ہاتھ میں جائے گا؟ پیچھے فرمایا بیمینی، تو گویا کہ اب ان کو ان کا اعمال نامہ یمین میں نہیں ملنا، کیونکہ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا. اب ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں ملنا، نمبر ایک. تو پھر کس میں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں. نمبر دو، ان کو ان کا اعمال نامہ یہاں سے پتہ. اور ویسے سورہ حاقہ میں باقاعدہ صراحت ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. سورہ حاقہ میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہاں شمال کا لفظ ہے. گویا کہ کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں جن کے پیچھے ذکر ہوا، اور کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا. سورہ حاقہ کے مطابق بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور سورہ انشقاق کے مطابق وہ ملے گا بھی پیٹھ کے پیچھے سے، وہ سامنے سے ملے گا نہیں. اب گویا کہ
جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو سیدھا سیدھا ملے گا ان کے سامنے سے، سیدھے طریقے سے، کیونکہ وہ ہر کام سیدھے طریقے سے کرتے تھے، وہ دنیا میں سیدھے طریقے سے چلتے تھے، وہ دنیا میں فطرت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وہ گویا کہ دنیا میں اپنے پیروں کے بل چلتے تھے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر غلط چلتا ہے، سیدھے راستے پر نہیں چلتا، سیدھے طریقے سے نہیں چلتا، فطرت کے مطابق نہیں چلتا، فطرت کیا ہے؟ جس خالق نے پیدا کیا اس خالق کی بات مانی جائے، اس خالق کے کلام کو مانا جائے، اس خالق کے بھیجے ہوئے نبی کو مانا جائے، وہ بندہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا، سیدھے طریقے سے نہیں چل رہا، الٹے طریقے سے چل رہا ہے، گویا کہ چہرے کے بل چل رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا جو شخص اوندھے منہ چلے اپنے چہرے کے بل وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو شخص سیدھے راستے پر سیدھا چلے وہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو کچھ لوگ دنیا کے اندر آپ سمجھیے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا میں اوندھے منہ چلتے ہیں، منہ کے بل چلتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے تو دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اصل میں چہرے کے بل چل رہے ہیں، وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اور جو سیدھا رستہ ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ یا یہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ آخرت میں بھی سیدھے چلیں گے دنیا کی طرح، اور جو برے لوگ ہیں وہ آخرت میں اوندھے منہ چلیں گے، سیدھے منہ نہیں چلیں گے۔ تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ بھی سیدھا سیدھا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو سامنے سے ملے گا، جو ایک طریقے کار ہے آمنے سامنے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی اوندھے منہ چلتے رہے، غلط راستے پر چلتے رہے، اپنی مرضی پر چلتے رہے، آخرت میں بھی اوندھے منہ چلیں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا ولیعاذ باللہ۔ تو ان کا اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے، سیدھے راستے سے نہیں ملے گا، الٹے راستے سے، اور ملے گا بھی بائیں ہاتھ میں۔ ان کو اصحاب الشمال بھی کہا گیا سورہ واقعہ میں، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ اور بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم و حمیم، وہ گرم پانی میں ہیں اور گرم ہواؤں میں، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، مزید ان کے عذاب کا ذکر ہے، تو ان کو اصحاب الشمال بھی کہا گیا۔ اور یہاں ان کو کہا گیا ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور سورہ بلد میں ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا، اصحاب المشأمہ، مختلف نام ہیں ان کے۔ ان کو آپ یہ کہیں کہ ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے، اصحاب الشمال، یا آپ ان کو کہیں کہ ان کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے ملے، یا آپ کہیں کہ یہ اصحاب المشأمہ ہے۔ سورہ بلد میں دو تقسیمیں ہیں، ایک تقسیم ہے اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے یا خوش بختی والے، اور دوسری لوگ ہیں اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ سے مراد نحوست والے، تو یہ اصحاب الشمال بھی ہیں اور یہ نحوست والے لوگ بھی ہیں، ہر چیز میں ہی نحوست ہے ان کی۔ تو نحوست ہم نے دنیا کے اندر یہ نحوست وغیرہ اس قسم کی ہم بات کرتے ہیں، نحوست نہ کسی دن میں ہوتی ہے، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی سال میں، نحوست تو ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، ہمارے عقائد میں ہوتی ہے، ہمارے رویے میں ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ نحوست والے ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا کہ ان کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں، صحیح طریقے سے نہیں، ان کو الٹے طریقے سے اعمال نامہ ملے گا۔ فسوف يدعو ثبورا، پس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، اسے فوراً پتہ لگ جائے گا، اسے پہلے ہی موت کے وقت ہی بڑی چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی، جب فرشتوں نے مار مار کر جان نکالی ہوگی، اور قبر کے اندر ہی جو اس کی خاطر تواضع ہوگی، اللہ معاف کرے، تو اس سے بھی اس کو بڑا کچھ پتہ لگ گیا ہوگا۔ لیکن اب جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، تو اب تو ہر چیز بالکل نمایاں ہو کر، پہلے کوئی غلط فہمی بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو اب تو وہ دہائیاں دے گا اور ہلاکت کو پکارے گا اور واویلا کرے گا۔ اور سورہ حاقہ میں ذکر ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، مجھے تو نہ ملتا، یہ اس سے بہتر تھا۔ لیکن وہاں انسان کی مرضی تو نہیں چلنی، دنیا کے اندر انسان جو اپنی مرضی چلاتا رہا، تو آخرت میں تو انسان کی مرضی نہیں چلنی۔ وہ کہے گا کاش کہ مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جائے، لیکن اس کو دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ جو موت ہے وہی فیصلہ کن ہوتی،
میں مرنے کے بعد مٹی بنا رہتا، میرے اندر دوبارہ روح پھونکی نہ جاتی. ما اغنا عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے مال نے بھی فائدہ نہیں دیا، مجھے میری سلطنت نے اور میرے اقتدار اور میرے اختیار نے بھی فائدہ نہ دیا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب اس کو اس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، واہی تباہی بکے گا، میں برباد ہو گیا. لیکن اب اس واہی تباہی اور اس واویلے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یصلا داخل ہوگا، صاد لام اور یا داخل ہونا، ایک صاد لام اور واو سے ہوتا ہے، اس کا مطلب نماز پڑھنا ہوتا ہے، دعا کرنا، نماز پڑھنا. تو یہ یصلا ہے، اس کو صلاۃ سے نہ سمجھا جائے، نماز سے نہ سمجھا جائے. ایک صاد لام واو ہوتا ہے، جب اس سے ہم فعل بناتے ہیں تو صلی یصلی فعل بناتے ہیں باب تفعیل، تو وہ صاد لام واو، اس کا روٹ صاد لام واو ہے، نماز پڑھنا یا دعا. اور ایک ہے یصلا، یہ صاد لام اور یا، اس کا روٹ صاد لام اور یا ہے، اس کا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے، یا اس کا مطلب آگ کی تپش محسوس کرنا ہوتا ہے. وتصلیۃ جحیم سورہ واقعہ میں، اور جہنم میں داخل ہونا ہے، تصلیہ اسی سے ہی ہے. تو یصلی سعیرا، وہ داخل ہوگا بڑھتی ہوئی آگ میں. سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تصلی وہاں بھی یہی ہے، صاد لام اور یا. تو صاد لام اور یا کا مطلب داخل ہونا، کیونکہ ان کے عمل جو ہیں وہ اخلاص کے مطابق نہیں ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. اخلاص نہیں ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیے ہوں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیے ہوں گے. تو یصلا داخل ہوگا سعیرہ، بڑھتی ہوئی آگ میں، والعیاذ باللہ. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ شخص تھا اپنے گھر والوں میں خوش. اچھا، اب پیچھے ہم نے جب نیک شخص کا تذکرہ پڑھا، وہاں بھی ہم نے پڑھا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں میں خوش. اور یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کافر شخص کے بارے میں، اللہ کے نافرمان کے بارے میں، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر میں خوش تھا. اب یہاں ماضی کی بات ہو رہی ہے اور وہاں مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں ماضی سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. یہاں گھر والوں میں خوشی سے مراد بے فکری، غفلت، دنیا کے اندر بے فکری اور غفلت، اور اللہ کے نافرمانیاں کیے جا رہا ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہر وقت خوش ہے اور مطمئن ہے، ہنس رہا ہے، کہہ کے لگ رہے ہیں، اور کھیل تماشا جاری ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ لہو و لعب میں گزار دینا، اور دنیا کھیل کود میں گزار دینا، اور دنیا بے فکری اور عیاشی اور غفلت میں گزار دینا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جہنم میں جانے کا. یہاں اللہ نے اسے ایک سبب قرار دیا جہنم میں جانے کا، کہ یہ شخص جہنم میں کیوں گیا، اس کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، اس کو اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے کیوں ملا، اس کی وجہ بیان کی ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر میں رہا کرتا تھا خوش و خرم، اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کو کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی، یہ آخرت کی تیاری کوئی نہیں کرتا تھا. جی وہ آگے مزید ہے نا، وہ آگے مزید بات ہے. پہلی بات یہ کہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں جانے کی، اور وہ اگلی وجہ ہے. تو دنیا کے اندر خوش و خرم رہنا، یعنی بے فکری کی زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا عیب ہے. آپ دیکھیے کہ جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے والعیاذ باللہ، تو اہل جنت ان سے سوال کریں گے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے. سورہ مدثر میں تو جہنمی کیا جواب دیں گے، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر،
تمہیں جہنم میں کس نے داخل کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ وہی بات ہے، ہم گپے لگانے والوں کے ساتھ گپے لگایا کرتے تھے، ہم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نخوض، خوض کسے کہتے ہیں؟ خوض کہتے ہیں کہ گپوں میں اور اپنے تماشوں کے اندر مگن رہنا. فی خوض یلعبون، قرآن میں سورہ طور میں اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ جو دنیا کے اندر بے فکری کی زندگی گزارنا ہے. اللہ نے جہنمی لوگوں کی صفت بیان کی. جہنمی لوگوں کی ایک صفت کیا ہے؟ فویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے. کون ہے جھٹلانے والے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو خوض یعنی لہو و لعب میں، بحث و مباحثہ میں، کھیل کود میں، یلعبون کھیلتے رہتے تھے. تو یہ ایک پوری الگ ایک سبب ہے جہنم میں جانے کا. ایک انسان دنیا کے اندر بے فکری کی زندگی گزارے، اور اس بے فکری کی ایک بہت بڑی علامت کیا ہے؟ کہہ کے لگاتے رہنا. آپ کو پتہ ہے ہمیں دین کے اندر زیادہ کہہ کے لگانے سے منع کیا گیا. تو کیوں منع کیا گیا زیادہ کہہ کے لگانے سے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے. اور وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو. کیا مراد ہے یہاں ہنس؟ جب انسان بے فکری سے ہنستا ہے نا، تو گویا کہ انسان نے گویا کہ الاٹ کروا لی ہے جنت، اور وہ بے فکرہ ہے کہ جی مجھے کیا پرواہ ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے، اکثر لوگ اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ، وہ کس طرح یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور کس طرح لہو و لعب میں مشغول ہے، اور جس کو یعنی بے فکری کی زندگی، جس کو غفلت کہا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا جرم ہے غفلت. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، بہت قریب ہے، اور لوگ غفلت میں. وهم فی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی نیا ذکر نہیں آتا ان کے پاس. الا استمعوه وهم یلعبون، وہ سنتے ہیں اس کو اور کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل کود کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں. تو یہ دنیا کے اندر غفلت میں، کھیل کود میں، تماشوں میں زندگی گزارنا، اور یہ بے فکری کی زندگی گزارنا جس کے اندر صرف دنیا کی فکر ہو، یہ بھی اصل میں کھیل کود ہی ہے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، ان کا دن کا اکثر حصہ کھیل میں گزرتا ہے، انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بھی کھیل کو بنایا ہوا ہے. تو کیا ایک انسان جو ایک با مقصد زندگی گزارنے آیا ہے دنیا کے اندر، تو وہ اپنے 24 گھنٹے کی جو اس کی مصروفیت ہے وہ کھیل کود میں گزار دے؟ کیا اس لیے اللہ نے کسی انسان کو دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا کھیل کود کو ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں کئی دفعہ سوال پیدا ہوا اس قسم کی آیات کو پڑھ کر. چاہے ایک بندہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ کمائے، چوری ڈاکہ نہ مارے، رشوت وغیرہ نہ لے، کیا ایک مسلمان وہ کیا کھیل کود کو اپنے یعنی ذریعہ معاش بھی بنا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک مسلمان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے، دیکھیے اپنا پیٹ پالنا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، یہ بھی ایک اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، یہ بھی ایک صدقہ ہے اگر انسان جائز طریقے سے کمائے. لیکن تو بہرحال یہ جو ہے نا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل کود کرنے والوں کے ساتھ، بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مگن رہا کرتے تھے، لہو و لعب میں مگن رہا کرتے تھے. اور اس کو یہاں تعبیر کیا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا. اور ہم نے پیچھے پڑھا سورہ مطففین میں إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، کہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ بھی یہی چیز ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے
ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے لوٹتے تھے. آج بڑا ہم نے مذاق اڑایا ہے, آج بڑا ہم نے ان کو تنگ کیا ہے, یہ بڑے ملا بنتے ہیں, یہ بڑے نیک بنتے ہیں, آج ہم نے ان کو بڑا تنگ کیا ہے, آج تو ہم نے خوب ان کا ٹھٹھا اڑایا ہے. تو جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے بڑے خوش خوش لوٹتے تھے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے, انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہا کرتا تھا. اب دیکھیے ایک انسان دنیا بے فکری کے ساتھ خوش و خرم غفلت میں گزار لے, یا ایک بندہ دنیا تو فکر کے ساتھ گزار لے, دنیا کے اندر تو محنت اور کوشش کر لے اللہ کو راضی کرنے کی, اور جو آزمائشیں آئیں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے, اور پھر آخرت وہ پھر خوش و خرم گزار لے, جس کا پیچھے ذکر آیا. پیچھے اللہ فرما رہے ہیں جس کو اس کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف خوش لوٹے گا. دنیا کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہ اس طرح کر کے مطمئن اور خوش نہیں ہوتا, وہ ہر وقت اس کو ایک دھن لگی ہوتی ہے ایک مومن کو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, میں نے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے, مجھ پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے, میں جوان ہوں, مجھے اللہ نے جوانی دی ہے دین کے لیے. اگر میں بوڑھا ہوں, میرے پاس زندگی ہے, کوئی مال ہے, کوئی فراغت ہے, تو میری یہ فراغت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گزارنی ہے, اور مجھے اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے. ایک مسلمان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی دھن لگی ہوتی ہے, کوئی غلطی ہو جائے اس کو فکر لگ جاتی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں اسی غلطی کے اندر اور اسی گناہ کے اندر ہی اللہ کے پاس چلا جاؤں. اسے ایک فکر لگ جاتی ہے مجھے اس غلطی کو سے توبہ کرنی ہے, مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو یہ ایک دھن جو لگی ہوتی ہے ایک مسلمان کو, اسی کا نام تقویٰ ہے. ایک مسلمان کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں فلاں کام کرتا ہوں, نیک کام کر رہا ہوں, کہیں یہ نیک کام کہیں اس میں اخلاص ختم نہ ہو جائے, کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے. اگر کوئی گناہ کرنے لگتا ہے بشری تقاضے کے تحت تو دل کے چوکے لگاتا ہے, ضمیر ٹوکتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں, تم گناہ کرنے لگے ہو. اگر گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے کے تحت تو اس کے دل میں دھن لگی ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے, جلدی جلدی وہ ہر مصیبت لینے کو تیار ہے, بس اللہ راضی ہو جائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی مثالیں جو صحیح مسلمان ہیں, حضرت مالک بن ماعز اسلمی, گناہ ہو گیا بشری تقاضے کے تحت, لیکن اب دھن لگی ہے, اب گناہ سے اپنے آپ کو جان چھڑانا ہے, چاہے جتنی بھی تکلیف ہو, تو مجھے پاک کر دیجیے اللہ کے رسول, جو کچھ مجھے سزا ملنی ہے, مجھے دنیا میں سزا مل جائے, میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں گناہوں سے پاک ہوں. تو یہ جو ایک فکر ہے اور ایک دھن ہے, یہ تقویٰ جس کو آپ کہہ لیجئے, یہ ایک مسلمان کا خاصہ ہے. اور ایک کافر وہ بے فکرہ ہوتا ہے, جتنے مرضی گناہ کر لے, کافر ہو یا فاسق و فاجر ہو, اللہ معاف کرے. نام مسلمانوں والے ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, جو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. سود کھا رہا ہے, اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, اسے پرواہ کوئی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. تو انہ کان فی اہلہ مسرورا, ایک بڑی وجہ جہنمی لوگوں کے جہنم میں جانے کی اپنے گھر میں بے فکری کی زندگی گزارنا, اور دوسری وجہ آگے بیان ہوئی ہے, انہ ظن ان لن یحور, وہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوٹے گا نہیں, یعنی وہ گمان کرتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا. یہ دوسری وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں خوش و خرم رہا کرتا تھا بے فکرہ, دوسری وجہ یہ ہے, اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جی ایسے بھی کھیل والا ذریعہ معاش ہے, اسپورٹس والا جو ہے ان میں اکثر مسلمان کھلاڑی بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ڈاؤٹ ہی ہے اس کو ذریعہ معاش بنانا. کیونکہ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ جو کھیل کافروں سے آیا ہے تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے, اس کو اگر آپ کھیلتے ہیں تو وہ آپ اس میں حرام بنا رہے ہیں. دیکھیں جی, دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ جو یہ جو مسلمان کافی اس میں جو انوالو ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں, اس طرح کے پھر تو دیکھنا بھی آرام ہو گیا. اس طرح کے پھر اگر آپ وہ بھی ٹائم ہی لایا, وہ بھی آپ لابھ لابھ نہیں ہے ایک طرح سے, سارا سال میچ دیکھنے کے بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں سب چیزیں غور کرنے کی ہیں, اور ہمیں ایک ایک چیز میں غور کرنا چاہیے. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں. تو کھیل, جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی کھیل ہو, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کھیل جائز بھی ہے کہ نہیں. بعض کھیل ویسے ہی ناجائز ہے, ٹھیک ہے, جن کے اندر جوا ہوتا ہے, اور جن کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, جن کے اندر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے. اور بعض کھیل اپنے نیچر کے اعتبار سے, جوا وغیرہ جس کے اندر ہوتا ہے وہ ویسے ہی غلط ہے. مثلا حدیث میں وہ نرد کا ذکر ہے,
جو بندہ نرد کھیلتا ہے، اب نرد سے مراد کیا ہے؟ وہ آج کی چیس ہے، شطرنج ہے، یا وہ کوئی ایرانیوں کا کھیل تھا، باقاعدہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. تو بعض کھیل تو اپنی اصل کی روح سے ہی منع ہے، اور بعض کھیل ہے کہ ان میں اصلاً اگر کوئی خرابی نہ ہو، اختلاط مرد و زن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جوا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو کیا ایک کھیل کے اندر اصلاً کوئی شریعت کی نافرمانی نہیں ہے، تو کیا ایک کھیل ویسے کھیلا جا سکتا ہے؟ اس پہ بھی علماء کی بحثیں موجود ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز چاہے اصلاً ناجائز نہیں بھی ہے، لیکن اس میں آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنا ٹائم فائدہ مند کام میں لگا رہے ہیں کہ آپ بے فائدہ چیز میں لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسا کھیل کھیلیں، اگر اس کھیل کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ہمارے تو آج اللہ معاف کرے جتنے بھی کھیل ہیں اس کے اندر اتنی ناجائز چیزوں کی بھرمار ہو گئی ہے. آپ کرکٹ لے لیجئے، آج کرکٹ نہیں ہے، آج کرکٹ پورا ایک پیکیج ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں جوا اس کے اندر، اور اس کے اندر اختلاط مرد و زن، اور اس کے اندر یعنی آپ دیکھنا چاہیں، کھیلنا تو چھوڑیں. آپ جو کرکٹ کھیلنے والے پتہ نہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ سکتے، جس طرح کر کے جو پروفیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں. پھر جو ہے وہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی. اور پھر جو اس کے اندر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، اور پھر جو دیگر مسائل ہیں، تو اگر ان کے اندر یہ مسائل نہ بھی ہوں تو پھر بھی دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا اس کھیل کا کوئی ہمیں فائدہ جسمانی یا کوئی ذہنی فائدہ بھی ہے کہ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی انسان نے کوئی محنت کی ہو، کوئی کام کیا ہو، تو انسان کچھ وقت تفریح میں گزار سکتا ہے. انسان کے جسم کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. انسان تفریح کے لیے کچھ کھیل کے اوقات میں زندگی گزار سکتا ہے کچھ وقت، لیکن وہ بھی ایسا کھیل ہونا چاہیے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو. مثلا فٹ بال ہے، وہ کھیلنے سے آپ کی ایک جو ہے نا ورزش ہوتی ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے، اور آپ کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ ایسے کھیل ہیں جس سے آپ کو ذہنی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. وہ بھی تب جب ان کے اندر اصلاً کوئی خرابی نہیں ہے اور ان کے ساتھ خرابیاں نہیں ملی، اور وہ بھی تب جب اس کے لیے بہت لمبا وقت صرف نہ ہو. تو یہ کئی چیزیں دیکھنے والی ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کسی حد تک شاید گنجائش نکل آئے جب اس کا کوئی فائدہ ہو. اور ویسے دیکھنے کا تو پتہ نہیں کوئی خاص فائدہ ہے کہ نہیں، دیکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹائم ہی ضائع ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں ترقی کرنی چاہیے با مقصد کاموں میں. یہ کھیل کود میں اگر آپ جیت بھی گئے تو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ یعنی دینی طور پہ دیکھیں، دینی طور پہ اگر آپ جیت بھی گئے کرکٹ میں کیا حاصل ہو جائے گا؟ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی تفریح وغیرہ کا کوئی ذریعہ تھا نہیں اور وہ کرتے نہیں تھے، وہ بھی تفریح کرتے تھے. وہ کیا تفریح کرتے تھے، کس قسم کے کھیل کھیلتے تھے؟ وہ گھڑ سواری کا کھیل کھیلتے تھے، اور ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے. دوڑ لگانے کے مقابلے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتے تھے. کئی دفعہ اونٹوں کی ریس ہو رہی ہے اور کس کا اونٹ جیت رہا ہے، اور یہ اونٹ جہاد وغیرہ کے اندر کام آتے تھے. گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے، لوگوں کی ریس ہو رہی ہے. پھر تیر اندازی، نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں آرٹیفیشل، جو بھی اس دور میں صورت تھی. یہ کھیل ہے. حضرت عمر کا مشہور قول ہے، اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض واذا لہوتم فلہوا بالرمی، کہ اگر تم گپ شپ لگاؤ تو علم وراثت کے مسئلوں میں گپ شپ لگاؤ، اور اگر تم کھیلو تو تیر اندازی کا کھیل کھیلو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے. تو ہمارے تو کھیل بھی یعنی ایسے کھیل ہیں جن کے اندر کوئی فائدہ ہو، کوئی جہاد کا فائدہ ہو، کوئی جسمانی ایکسرسائز ہو، کوئی ذہنی ایکسرسائز ہو، کوئی فائدہ ہو. تو ایسے کھیل جس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہ بھی ہو، اس پر اتنا وقت لگا دینا صرف کھیل میں ہی. اب تو بہت اچھی بات ہے. پہلے تو 5 دنوں کا کھیل ہوتا تھا، پھر وہ ون ڈے کا ہو گیا، پھر ون ڈے سے 20 اوور تک آ گئے ہے. تو بہرحال یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، چلو محدود ہو گیا ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں جی وہ 5 دنوں کے بعد بھی کئی دفعہ فیصلہ نہیں ہوتا. ہر اور اس کے اندر ناجائز چیزیں کتنی شامل ہو گئی ہیں. پورا پیکیج ہے.
اور بڑا مشکل ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ دین پہ عمل کرنا چاہے. ایسے کھلاڑی ہیں، ایسے کھلاڑی سنا ہے ہم نے ہماری پاکستانی ٹیم میں بھی، جو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں. تو بہرحال یعنی یہ اگر ایک بندہ ناجائز چیزوں سے بچے تو کیا ایک بندہ دن میں 8 گھنٹے اس میں گزارے، تو کیا 8 گھنٹے گزارنا چاہے کوئی ناجائز کام نہ بھی ہو تو کیا یہ 8 گھنٹے صرف کھیل میں گزارنا جائز ہے دن میں؟ یہ بھی غور کرنے والی چیز ہے. کیا یہ لہو العام میں نہیں آئے گا؟ نماز سے رہ جائے گی، رکوع نماز کا مطلب رہ جائے گی. میں کہتا ہوں بندہ نماز بھی پڑھ لے، ایک بندہ دن کی 5 نمازیں ٹائم پہ بھی پڑھ لے، ایک بندہ ایک دن کے اندر کام ہی کھیلنے کا کرے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یہ بھی غور طلب چیز ہے. میں خود کھیلتا رہا ہوں کرکٹ، اور میں بڑے شوق سے دیکھتا بھی رہا ہوں، شادی کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ چیزیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ جو بے فکری کی زندگی ہے، اور تو آپ بتائیے کہ کیا ان چیزوں سے بے فکری انسان میں نہیں آتی؟ اور یہ بے فکری کی علامت نہیں ہے؟ بالکل بے فکری کی علامت ہے. تو بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے. سر بات تو سیدھی سی ہے کہ اللہ پاک نے بندے کو پیدا عبادت کے لیے کیا، یہ تو بات نہیں دیکھیے عبادت وہ تو 24 آورس بھی ادھر ہی رہنا چاہیے اصولی طور. نہیں اصل میں نا عبادت کو سمجھنا چاہیے. ہم بعض بات سمجھتے ہیں عبادت سے مراد مخصوص نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادت ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں عبادت کے اندر آپ اگر آپ گھر والوں کے لیے کمائیں، حلال کمائیں، حلال کمائی بھی عبادت ہے. لیکن کیا حلال کمائی کے اندر اس قسم کے ذرائع سے اگر اس میں کوئی ناجائز چیز شامل نہیں بھی ہوتی؟ یہ ایک غور طلب سوال ہے کہ کیا کھیل کو ذریعہ معاش بنا سکتا ہے حلال کمائی کا ذریعہ؟ یہ ایک سوال ان آیات سے پڑھ کر میرے ذہن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ کیا صرف کھیل برائے کھیل کو، چاہے اس کے اندر کوئی ناجائز چیز شامل نہ بھی ہو، کیا اس کو ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا مجھے یہ سوال پیدا ہوا کئی مرتبہ. یہ کہ لوگ جو ہنسی خوشی میں اور فی خوض یلعبون، لوگ بحث و مباحثہ میں اور گپوں میں مگن رہتے ہیں. جی ایک بڑا سوال ہے کیا یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں. بہرحال تو فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم رہا کرتا تھا. انہ ظن ان لن یحور، دوسری وجہ بے شک یہ گمان کرتا تھا کہ یہ ہرگز نہیں لوٹے گا. اس کا یہ گمان تھا، یہ اس کا یقین تھا کہ یہ لوٹے گا نہیں، اس کی اب دنیا کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہے گی، اب مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. جو بندہ کھیل کود میں اور لہو و لعب میں اور دنیا کے ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کا آہستہ آہستہ ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ جیسے یہی چیز ہمیشہ رہے گی. تو وہ گمان کرتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. لوٹنے سے مراد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے حضور پیش ہونا. جس بندے کو فکر ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حور کہتے ہیں لوٹنے کو، یحور ہا واو را، یہ کہتے ہیں لوٹنے کو. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ لوٹنا. تو یہ گمان کرتا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے. اب مرنے کے بعد یا تو یہی زندگی ہے، سب کچھ یہی ہمیشہ رہے گی، یا مر جائیں گے تو بس ختم، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں سفر کی مشکلات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشکلات سے. وکآبۃ المنقلب، اور میں جب واپس لوٹوں، واپس لوٹنے کی مشکلات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. منقلب کہتے ہیں لوٹنے کو، اور کآبہ مشکلات، پریشانیاں. یعنی ایک بندہ اس پرانے زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، لمبے سفر کے بعد لوٹے تو دیکھے کہ کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، کوئی بڑی پریشانی گھر میں آ گئی ہے. تو ایک بندہ لوٹے تو گھر میں لوٹ کر اس کو ایک نئے غم اور نئی پریشانی سے واسطہ پڑے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک تو سفر کی مشکلات سے، جب آپ سفر کرتے تو آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ سفر کی مشکلات سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ جب میں واپس لوٹوں تو واپس لوٹنے پر کوئی نئی پریشانی، کوئی نیا غم میرا انتظار نہ کر رہا ہو. والحور بعد الکور، اور آپ کور کے بعد لوٹنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ الحور بعد الکور سے کیا مراد ہے؟
تو علماء نے اس سے مراد لیا کہ خوشی کے بعد کوئی مشکل آ جائے، آپ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، آسانی کے بعد تنگی آ جائے، یہ مراد ہے الحور بعد الکور. یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے ساتھ. حور لوٹنا، الحور بعد الکور، نفع کے بعد نقصان. تو انسان کے بعد کوئی نفع ہو اور انسان کو نقصان ہو جائے، یہ بھی الحور بعد الکور میں آتا ہے. انسان کے اوپر کوئی آسانی ہو، تنگی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ سب چیزیں الحور بعد الکور. ودعوت المظلوم، آپ مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے پناہ مانگا کرتے تھے. وسوء المنظر فی الاہل والمال، اور گھر والوں میں اور مال میں کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو ملے. تو بہرحال ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے جب آپ سفر کرتے تھے. تو اس میں لفظ حور استعمال ہوا ہے. اس سے حور سے مراد ہے کہ آسانی کے بعد انسان مشکل حالت میں لوٹ جائے، نفع کے بعد انسان نقصان میں، کاروبار میں نفع ہو رہا ہے ہر سال تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر انسان کو نقصان ہو جائے، تو یہ الحور بعد الکور میں یہ سب چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں. تو آپ ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے. تو بہرحال انہ ظن ان لن یحور، یحور سے مراد وہ گمان کرتا تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. یہ اس کا جرم ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی. بلا، بلکہ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے ہر وقت دنیا میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو عمل بھی کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے کہ خوش ہو رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی پھر آگے تربیت تابعین کی، ہمارے سلف صالحین. ایک بڑے عالم کا قول ہے، مجھے نام ان کا بھول گیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا، کوئی بھی کام میں کرتا ہوں، ہمیشہ وہ کام کرتے وقت میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ میں جب اللہ سے ملوں گا تو میں اللہ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. یہ اصل میں ایمان ہے. ایک انسان کوئی کام کرے تو اس کے دل میں جواب دہی کا احساس ہو. تو ایک مجھے نام بھول گیا، کوئی شاید تابعی ہے، کتابہ تابعی ہے، تو ان کا مشہور قول ہے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے ہمیشہ میں نے وہ کام کرتے وقت یہ ضرور سوچا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے اس کام کے بارے میں سوال کیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں نے اس کام کرنے کے ساتھ اس کا جواب بھی تلاش کیا. یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کا کام کیا ہی نہیں، کیونکہ گناہ کا کام کو تو جواب ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ میں نے غور کیا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں نے اس کا جواب پہلے تلاش کیا ہے تو پھر وہ کام کیا، ورنہ میں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس کا میں اللہ کو جواب نہ دے سکوں. تو بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. ایک کافر شخص کو، ایک نافرمان شخص کو، ایک مومن کو، ہر بندے کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. اور ایمان یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس فکر میں ہمیشہ مبتلا رہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اس فکر میں صرف گناہ گار لوگ مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ گناہ گار لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی نہیں. اس فکر میں صرف وہی شخص مبتلا ہوگا جو جتنا زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ احساس اتنا پکا کر دیتے ہیں. ایک بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو جاتا ہے. اسی کو کہا نا وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. یہ کب ذہن میں، کب یہ کیفیت پیدا ہوگی؟ جب ایک انسان کے دل میں احساس ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب ایک انسان ہمیشہ سوچے گا میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جو جتنا گناہ گار ہے اس کو یہ احساس اتنا زیادہ ہوگا. کبھی بھی نہیں. جو جتنا گناہ گار ہوگا اس کا یہ احساس اتنا کم ہوگا، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اور جتنا نیکی کرنے والا ہوگا اس کا یہ احساس اتنا زیادہ ہوگا. انبیاء میں اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اس کا احساس تھا. اور صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں ملی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، وہ صحابہ کرام اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ
کہیں ہماری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرتے وقت رونے لگے. کسی نے پوچھا تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اطمینان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے ہیں، آپ کی آخری زندگی آپ خوش تھے، اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں، اس کے بعد ایسے عمل نہ ہو گئے ہوں کہ اللہ ناراض ہو گئے ہوں، اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد کے اعمال کی بنا پر میں اگر 50-50 بھی اگر میرا معاملہ ہو گیا میں سمجھوں گا کہ غنیمت ہے. تو یہ جو احساس ہے ان صحابہ کرام کو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ان سے بھاگتا ہے، شیطان اس گلی میں نہیں آتا جس گلی میں حضرت عمر ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہیں جن پر الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے، اور جن کے اتنے فضائل ہیں تو وہ عمر اور وہ ابو بکر اور وہ ابو ہریرہ جنہوں نے تقریباً آدھا دین امت تک پہنچایا ہے. آج امت جتنا عمل کر رہی ہے اور قیامت تک جتنا عمل کرتی رہے گی اس کے اندر ایک بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ فوت ہونے لگے تو رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، زیادہ راہ بڑا تھوڑا ہے اور سفر بڑا کٹھن ہے. تو یہ احساس جو ہے نا یہ ایمان ہے، اور یہ احساس صرف ایک ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے پھر انسان بے فکری اور غفلت بہت بڑی بیماری ہے، انسان پھر ان سے دور ہو جاتا ہے. پھر انسان کی زندگی نیکی کرنے کے باوجود انسان کی زندگی با مقصد گزرتی ہے، اور ہر وقت سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا لوں، میں مزید اللہ کو راضی کر لوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى